یہ نہیں معلوم اس کی فیملی کیونکہ وہ کہاں ہے, کس حالت میں ہے, اس کا باپ در بدر ہے, عدالتوں میں دھکے کھا رہا ہے, عدالتیں کہتی ہیں لے کر آؤ, آپ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے, بلکہ آپ بے شرمی سے یہ کہہ دیتے ہیں بھٹو آج تک کیوں زندہ ہے. بھٹو کو پھانسی دی, جالوں کو اٹھایا, پھانسیاں دیں, کوڑے مارے, اندر رکھا, تشدد کیا, لیکن جب وہ جیلے باہر آئے, حکومت میں آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قمر صاحب ایک صحافی کو اٹھاتے ہیں, اس کو رہائی نہیں ملتی, ہم احتجاج کرتے ہیں, اس سے دوسرے دن ہم سنتے ہیں دوسرے صحافی کو اٹھایا جاتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ بدماشی, درندگی, گھٹیا پن, بھدا نظام, گندہ ترین کیا کہتے ہیں نا فرسودہ حالت اس وقت جو ہے نا وہ ملک کے آئین اور قانون کی ہو چکی ہے, اور آئین اور قانون کی موت واقع ہو چکی ہے. عدالتیں فیصلہ دے رہی ہیں یار نہیں اٹھانا بندوں کو, عدالتیں کہہ چکی ہیں اس کے پاس ضمانت ہے, عدالتیں بار بار کہہ رہی ہیں اس کو نہیں اٹھانا, اس کیس میں نہیں اٹھانا, اس میں بھی نہیں اٹھانا, 3 MP بھی نہیں اٹھانا, بار بار گرفتار کیا جاتا ہے. عدالتوں نے ثابت کرنا ہے کہ آئین اور قانون زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے اس ملک میں, لیکن یہ جو بے شرمی کی انتہا ہو چکی ہے اس وقت نا, اسے ضرور ہر حال میں رکنا چاہیے. یہ اب آگ بڑھتی جا رہی ہے, اور وہ لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ یہ آگ ان کے گھروں تک نہیں پہنچے گی وہ سراسر غلط ہیں. ایک دن وہ بھی بیٹھ کر پچھتائیں گے جب یہ آگ ان کے گھروں تک پہنچے گی. قمر صاحب, اگر عدلیہ کے فیصلوں پہ عمل نہیں ہو رہا, آپ کیا سمجھتے ہیں کس کی ذمہ داری ہے عدلیہ کے فیصلوں پہ عمل کرائیں؟ دیکھیں, عدلیہ کے فیصلوں پر عمل کروانا انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. عدلیہ کا کام ہے فیصلہ دینا, انتظامیہ کا کام ہے اس کے اوپر مکمل عمل درآمد کروانا. اگر انتظامیہ عمل درآمد نہیں کرواتی تو اس وقت عدلیہ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ پھر انتظامیہ کو نوٹس کر سکتی ہے, انتظامیہ کو نائل کر سکتی ہے. اس کا اختیار تمام عدالتوں کے پاس موجود ہے, اور میرا خیال ہے کہ اگر یہی حال چلتا رہا تو آنے والے دنوں میں عدلیہ یہ اختیارات استعمال کرے گی, اور کرنا بھی چاہیے, یہ ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ اس وقت ہر قانون, ہر آئین اس کی دھجیاں اڑا کر پیروں کے نیچے روند کر اس وقت جو ہے نا بے آبرو کیا جا چکا ہے پورے آئین پاکستان کو. کس قانون کے تحت آپ نے عمران ریاض خان کو اٹھایا ہوا ہے؟ کون سا آئین آپ کو اجازت دیتا ہے؟ کون سا اس کے اوپر جرم ہے جو آپ نے ثابت کیا ہے جس کے اندر آپ نے پرچہ دے کے اس کو رکھا ہوا ہے؟ یہ نہیں معلوم اس کی فیملی کیونکہ وہ کہاں ہے, کس حالت میں ہے, اس کا باپ در بدر ہے, عدالتوں میں دھکے کھا رہا ہے, عدالتیں کہتی ہیں لے کر آؤ, آپ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے, بلکہ آپ بے شرمی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنی مرضی سے گیا ہوا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ کس چیز کے IG ہیں؟ سیکیورٹی آپ کے ذمہ ہے, آپ کی ڈیوٹی ہے اس کے اوپر پورا کا پورا عمل کروانا. آپ لے کر آئیں جہاں پر بھی ہے, اگر آپ کو نہیں مل رہا, آپ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر سکتے تو استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. عوام کے ٹیکس کا پیسہ کیوں حرام کر رہے ہیں؟ تو یہ انتہائی شرمناک ہے ان لوگوں کے لیے جن کی ذمہ داری ہے ہماری حفاظت کرنا, اور وہی لوگ ہمیں غائب کر لیں, اٹھا لیں, آواز کو دبانے کی کوشش کریں, تشدد کریں, ننگا کریں, ماریں پیٹیں, پرچے کریں. یہ سب سے زیادہ زیادتی والی بات ہے, اور اس سے بھی زیادہ زیادتی والی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہماری تنظیمیں بے شرمی سے, ڈھٹائی سے بیٹھ کر صرف تماشا دیکھتی رہتی ہیں, مذمتی بیان جاری کرتی ہیں کہ ہم احتجاج کرنے حق رکھتے ہیں, لیکن احتجاج نہیں کرتی. یہ آگ ان کے گھروں تک بھی ہمیں جاتے ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا قمر صاحب, اسی سے ریلیٹڈ ایک کویسچن ہے کہ کیا نظریے کا اختلاف رکھنا اتنا بڑا جرم ہے اس ملک میں؟ دیکھیے, نظریے کا اختلاف نہیں ہے. جب بھی ایک خاص موقع پر ایک خاص طاقتور طبقے کے خلاف بات کی جاتی ہے, چاہے وہ حامد میر ہو, چاہے وہ ابصار عالم ہو, چاہے وہ اسد طور ہو, چاہے وہ عمران ریاض ہو, چاہے وہ شیخ ارکم ہو, چاہے وہ انم شیخ ہو, اس طبقے کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ پھر صحافی کسی بھی طبقے کا ہو, کسی بھی ہم خیال گروپ کا ہو, کسی بھی جو ہے کیٹیگری کا ہو, اس کے اوپر وہ پھر زیر عتاب آتا ہے اور اس کے خلاف یہ کاروائیاں ہوتی ہیں. حامد میر صاحب نے بھی گولیاں کھائی ہیں, گولیاں کھا کے انہوں نے سابق حاضر سروس اس وقت کی DGI کی تصویریں GU پر چلتی رہی اور کہا گیا کہ انہوں نے حملہ کروایا. آج کہاں ہے حامد میر صاحب جو اظہار رائے کی بات کرتے تھے؟ آج کہاں ہے ابصار عالم صاحب جو اظہار رائے کی بات کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ بڑے بڑے صحافی جو اظہار رائے کی بات کرتے ہیں؟ لیکن آج ایک صحافی جو نیشنل نہیں انٹرنیشنلی بھی ریکگنائز, اس کو لوگ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, ان لوگوں سے زیادہ ویورشپ ہے, یہ جلتے ہیں اور یوٹیوبر کہہ کر اگنور کر دیتے ہیں. یہ شرمناک مقام ہے. اچھا, ایک پولیٹیکل سوال بھی ساتھ ہو جائے, آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح کی پارٹیوں کو توڑنے کی روایات ہے پاکستان میں, جس طرح عمران خان صاحب کی پارٹی کو اس وقت توڑا جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا مستقبل ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ دیکھیے, بھٹو کیوں ابھی تک زندہ ہے؟ جو ہو جائے, پارٹی توڑ دیں, ختم کر لیں, کامیاب ہوں نہ ہوں اس کو چھوڑ دیں, یہ ایک الگ بات ہے, ہوگا نہیں ہوگا دیکھا جائے گا.
भुट्टो आज तक क्यों जिंदा है? भुट्टो को फांसी दी, जालों को उठाया, फांसियां दी, कोड़े मारे, अंदर रखा, तशद्दुद किया, लेकिन जब वो जाले बाहर आए, हुकूमत में आए, उन्होंने उस वक़्त कानून तोड़ने वालों को मुआफ़ नहीं किया। सियासी पार्टी का काम है कि जो भी कानून तोड़े उसको कोर्ट ऑफ लॉ में लाए, उसके ख़िलाफ़ पूरा मुकदमा बनाए और उनको फिर मुआफ़ ना करे। तो ये सूरत हाल जब तक रूल ऑफ़ लॉ नहीं होगा, जो लोग इस वक्त पाकिस्तान में रूल ऑफ़ लॉ की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में रूल ऑफ़ लॉ कहीं भी नहीं है। बाकी आप कह रहे हैं पार्टियां बनाना और तोड़ना, ये 75 साल से चला आ रहा है। एक पार्टी को तोड़ा जाता है, दूसरी बनाई जाती है, दूसरी जब गुलामी छोड़ देती है तीसरी बनाई जाती है, तीसरी जब गुलामी छोड़ देती है तो चौथी नई पार्टी बनाई जाती है। और हमारे मुल्क में वो इक़्तिदार का भूखा तबका, वो इक़्तिदार का भूखा, नंगा, घटिया, भद्दा तबका, वो फिर उन सहूलतकारों के कहने में आ जाता है और फिर अपने मकासद के लिए उनके साथ मिल जाता है और फिर आवाम का जो हाल होता है वो आपके सामने ही है। थैंक यू सर।